السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ناول یار دلبرم از قلم راحیلہ خان، قسط نمبر 26۔ مہد بیٹا میں بس۔ مہد کی دھڑ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھی تھی کہ سب ہڑبڑا اٹھے جب ہی شاداب نے مہد کی جانب دیکھا جس کی خون آشام نظریں اسی پر جمع تھیں۔ شاداب کو اس کی سرخ آنکھوں اور چہرے پر تناؤ دیکھ کر معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ جان گیا تھا۔ تب بھی ہوائیاں اڑے چہرے سے مہد کو دیکھ رہا تھا۔ میں شمس کے بارے مزید بات نہیں کرنا چاہتا دادا جان، اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مہد سخت برفیلے لہجے میں بولا۔ اس دوران شرر بار نگاہیں شاداب پر جمی تھی۔ مہد کو اس روم میں دیکھ کر انفال کی جان نکلنے کے در پہ تھی، جبکہ باقی سب بھی حیران پریشان مہد کا شدید ری ایکشن دیکھ رہے تھے۔ اس کے برفیلے لہجے پر ایوب خان اہانت کے مارے لب بھیج گئے۔ وہ سب اس کے غصے اور جنونی طبیعت سے واقف تھے، جب بھی سب خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، جبکہ ارسلان خان پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مہد، وہ دبے دبے لہجے میں گھرائے۔ شمس خان کے ذکر پر میرے منہ سے پھول جھڑنے کی توقع کر رہے ہیں آپ؟ مہد نے گمبھیر آواز میں ارسلان خان سے استفسار کیا۔ وہ ابھی بھی شاداب کو دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے شاداب کو قتل کر دے گا۔ اس کی گہری آنکھوں میں حد درجہ سرخی بڑھ چکی تھی کہ گرے لینس کے اطراف سرخی کی لپیٹ میں اس کے شدید غصے میں ہونے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ شاداب نے اسے دیکھ کر حال قطر کیا اور کال کا بہانہ گاڑ کر جلدی سے اٹھ کر خارجی دروازے سے نکل گیا۔ مہد کی آگ برساتی نگاہوں نے شاداب کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ ارسلان خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ شاداب کے جاتے ہی مہد نے انفال کو دیکھا جو زرین کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ آپ کا بہنوئی ہے، ارسلان خان نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سالہ بھی تو ہے، مہد نے ہنوز لہجہ برقرار رکھتے کہا اور اپنے باپ کو شمس کے حوالے سے ایک اور رشتہ جتلایا۔ اس کے رعبدار آواز پر سب خاموش فقط اسے گھور رہے تھے، جس کی نظریں اپنی بیوی پر مرکوز تھی۔ زرین، یہ مجھے کھا جائیں گے، انفال زرین کے کان میں سرگوشی نما بولے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، زرین نے اس کی ہاتھ پر ہاتھ دھرتے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، انفال روحان سی ہوئی۔ کیا تم نے کوئی شرارت کی ہے جو بھائی ایسے دیکھ رہے؟ زرین نے استفسار کیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ وہ بات گول کر گئی۔ اب کیا بتاتے کہ اس کی بے خبری میں دوپٹہ سر سے سرک جانے پر وہ اتنا شدید رد عمل ظاہر کر رہا ہے؟ تم ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، زرین نے انفال کو ترکیب بتائی۔ انفال نے ہاں میں سر ہلاتے چور نظروں سے اسے دیکھا، جس کی سادہ نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ اے پی، بے سختہ انفال نے جھرجھری سی لی۔ آپ جانتے ہو ہمارے بیچ ناچاکی کی وجہ زمین خان ہے، ارسلان خان نے باور کروایا، جبکہ مہد نے ایبرو اچکائی اور انفال سے نظریں ہٹا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انفال پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ تو کیا دادا جان کے بھائی ایوب خان اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ اس بات سے واقف نہ تھے جو میرے دادا اور چچا دلاور خان تبریز خان کو بھرے مجمع میں رسوا کیا اور بغیر مشورہ کیے ان کو اپنی ہی نویسی ورنی میں دینے کی پیشکش کر ڈالی تھی، جبکہ وہ بھول گئے تھے کہ وہ تبریز خان کی بیٹی اور دلاور خان کی پوتی ہے، جس کا فیصلہ بھی انہیں کرنا تھا، اور یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پیدا ہوتی ان کی نواسی کو دادا جان نے میرے نام سے منسوب کر دیا تھا۔ بھلے ہی ان کی نواسی انفال سے مجھے چڑ تھی، پر تھی تو وہ میرے نام۔ ان کی اس غلطی نے ہمیں کتنا کچھ فیس کروایا۔ مہد کی گمبھیر رہبدار تیش سے بھرپور آواز میں کئی الفاظ نے سب کو لاجواب کر دیا تھا کہ سب بڑے سانس روکے مہد ارسلان خان کا حرف بحرف سنتے ماضی میں کہیں کھو گئے تھے۔ مہد نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر لاؤنج سے نکلتی انفال کو دیکھا جو تیز سے زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ یک لحظہ اس کے ہونٹوں پر تبسم پھیل کر معدوم ہو گیا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ ایک نظر ان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بیٹا ڈنر کر کے جانا۔ اس کو اٹھتے دیکھ شائستہ بیگم پیار سے بولے، ڈنر تب کھاؤں گا جب آپ کی بیٹی میرے لیے سویٹ ڈش بنائے گی۔ مہد نے قدرے اونچی آواز میں کہہ کر انفال کے قدم جکڑے تھے۔ وہ قدم رکے وہیں جام سی گئی تھی، جبکہ مہد کی یوں بے دھڑک فرمائش کرنے پر سب شریک پارٹی نے یک زبان اوہ کا نعرہ بلند کیا تھا، جسے مہد کی سرد نظروں میں گھورنے پر حلق میں دبنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی بنواتی، انفال میرے ساتھ کچن میں آؤ۔ شائستہ بیگم نے انفال کو آواز دی۔ انفال نے مڑ کر مہد کو دیکھا جو لاؤنج پر کر گیا تھا۔ مورے، میں نہیں بنا رہی، انفال جھن جلائے۔ اے لڑکی، خبردار، جو نہ کہی تو چلو جاؤ اور بناؤ میرے پوتے کے لیے۔ تمہیں اتنا کچھ سکھایا کس لیے جو شوہر کی فرمائش پوری نہیں کرو گی؟ کھانا بینے، آنکھیں دکھائیں۔ اور وہ غبارے کی طرح منہ پھلا کر چیونٹی کی رفتار سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سعدیہ اور رومانہ کا بس نہیں چل رہا تھا انفال کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دے۔ مہد بات سنو، تیز سے چکتی رومانہ نے پھولی سانسوں کے مابین مہد کو پکارا۔ مہد جو مردان خانے کی جانب بڑھ رہا تھا اس کی آواز پر رکا۔ جسٹ شٹ اپ، تمہاری کوئی بات نہیں سنی میں نے، مہد نے مڑ کر اسے انگلی سے وارن کرتے بھاری آواز میں کہا۔ مہد، میں تمہاری دوست ہوں، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ رومانہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں
خود اٹھا کر حویلی سے باہر پھینکو۔ مہد کہہ کر لمبے لمبے ڈاگ بھرتا آگے بڑھا۔ میں انفال کو جان سے مار دو گے، اس کی وجہ سے تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ میں اسے ختم کر دوں گی مہد، وہ اپے سے باہر ہوتی چلائے۔ مہد کی دوسری بات دھتکارنے پر رومانہ پاگل سی ہونے لگی تھی۔ تو وہ دن تمہارا بھی آخری دن ہوگا، اگر میری بیوی کو خروج بھی آئی تو میری بیوی سے دوری بنائے رکھنا رومانہ، ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا، سمجھ آئی؟ زندہ جلا دوں گا تمہیں۔ مہد جنونی ہوتا دھاڑا کہ رومانہ کو ایک دم سے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جبکہ مہد قہر برساتی نظروں سے اسے وارن کرتا اندر بڑھ گیا۔ کہو کیسا آنا ہوا؟ زمین خان شیطانی مسکراہٹ لیے شمس کو دیکھ کر مونچھوں کو توڑتا اس کے مقابل بیٹھا۔ شمس نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو ان کی زندگیوں میں زہر گولنے کا سبب تھا، جس کے شیطانی دماغ سے آفریدی خاندان بکھر کر رہ گیا تھا۔ شمس نے بغور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں 3 نفوس تھے۔ خاور زمین خان کے سب بندوں کو بہر کرست دکھا چکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو لڑکے؟ زمین خان کو شمس کی آنکھوں میں جھلکتی نفرت اور شعلوں سے خوف محسوس ہوا تھا، تبھی غصے سے بولا، پہلے تو فقط ڈروا دیا تھا، پر تم پر اثر ندارد ہوا۔ اب میں چاہتا ہوں تم میری رائفل سے نکلی گولی کا مزہ چکھو۔ شمس نے گمبھیر آواز میں بول کر زمین خان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے شمس خان۔ زمین خان برہم ہوا تھا۔ کون روکے گا مجھے؟ تم جس کی خود کی ٹانگیں قبر میں ہیں۔ شمس نے اس کو تمسکرانہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری اتنی ہمت، میرے ہی ڈیرے پر مجھے ہی دھمکی دے رہے ہو؟ زمین خان نے گردن کو اٹھانا چاہا۔ آواز نیچے رکھو، تمہاری طرف پہلے ہی بہت حساب ہیں۔ زمین خان پھر تم اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر چکے ہو اور کرتے جا رہے ہو۔ بس میرا دل اب اتنا بھی نرم نہیں کہ تمہیں مزید چھوٹ دے دوں۔ اب تم آرام کرو جب تک میں الیکشن میں کامیاب ہونے پر مٹھائی لے کر نہیں آتا۔ شمس نے برفیلے لہجے میں کہتے ہی اپنی رائفل سے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا۔ درد کی شدید لہر زمین خان کی ٹانگ میں اٹھی۔ اسے پہلے کہ وہ ہلکے بال چیختا، پیچھے کھڑے خاور کا ہاتھ بر وقت اس کے منہ پر جمع، اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ درد کی شدت سے زمین خان جھٹپٹا اٹھا تھا۔ زمین خان، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مارنا چاہتا، تمہارے لیے اسپیشل انتظام کیا ہوا، پر تم مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں تمہیں نکارا اور معذور کر کے بستر پر بٹھا دوں تاکہ تم اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزار سکو۔ تو مجھے کوئی دقت نہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری سزا میں کمی ہوگی۔ سکون اب تم پر حرام ہے، تمہارا انجام میں نے سوچ رکھا ہے، اس سے میں کبھی تمہیں محروم نہیں کروں گا۔ کہتے ہی شمس نے اس کے بازو کا نشانہ لیا تھا۔ زمین خان تڑپ اٹھ رہا تھا، درد کی شدت سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، خون متواتر اس کی ٹانگ اور بازو سے بہہ رہا تھا اور زمین خان ریشہ کے مریض کی طرح لرز رہا تھا۔ اگلی بار میرے راستے میں آئے تو دوسری بازو اور ٹانگ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ شمس کھردری آواز میں دھڑا اور اسے یوں ہی چھوڑ کر خاور کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان کے جاتے شمس کے آدمی جو زمین خان کے بندوں کو نرگھے میں لیے ہوئے تھے فوراً سے پیچھتا، وہ زمین خان کی جانب بڑھے تھے جس پر درد کی شدت سے بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ شاداب کہاں ہے؟ مہد کی گمبھیر آواز گونجی۔ سر، وہ حویلی کی بیک سائڈ پر موجود ہے، اور وہ ملازمہ، سر آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ اپنا سامان لے کر بھاگ رہی تھی۔ ہمارے آدمی نے اسے پکڑ کر تہہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ سیف مودبن گویا، ہم جس طرف شاداب ہے اس طرف بومر کو چھوڑ دو۔ مہد صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ صوفے کی پوچھ پر پھیلا ہے اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھینج کر بیٹھا برفیلے لہجے میں چٹانوں کی سختی سے موئے بولا، کیا سر؟ سیف نے حیرانگی سے پوچھا، سنائی نہیں دیا؟ مہد گرجا تھا کہ سیف کی ٹانگیں کپ کپانا۔ جی سر۔ دھیان رہے بومر اس کا شکار نہ کرے، ابھی شاداب کا زندہ رہنا ضروری ہے، مہد نے سخت آواز میں کہہ کر مردان خانے کے ڈرائنگ روم سے باہر دائیں جانب بنی سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ سیف فوراً سے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اسے اگلے چند سیکنڈ میں اپنے سر کے حکم کی تعمیل کرتے منظر سے غائب ہونا تھا۔ شاداب حویلی کی پچھلی جانب اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اسے اب ڈر بھی تھا کہ کہیں مہد نے انفال کی پک لیتے دیکھ نہ لیا ہو۔ وہ پریشانی کی عالم میں دائیں بائیں چکر کاٹتا یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے کتے کے بھونکنے کی آواز ہے۔ شاداب نے مڑ کر دیکھا تو بومر کو کھڑے پایا، کالے رنگ کا بڑا شکاری کتا اپنی نظریں شاداب پر جمائے بڑی سی زبان نکالے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر شاداب کے چہرے پر خوف کے اثرات نمودار، وہ بومر سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ مہد کا شکاری کتا تھا جو انتہا کا خطرناک لمحے میں اپنے شکار کو نوچ گھسیٹ لیتا تھا، جو صرف مہد اور سیف کے علاوہ کسی سے نہ سنبھلتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ بومر کو ہر ایک میں اپنا شکار نظر آتا تھا جو اتنا خطرناک اور وفادار تھا کہ مہد کے ایک اشارے پر ہی وہ اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا تھا اور مہد کے روکنے پر دور ہو جایا کرتا تھا۔ مہد نے بومر کو اپنے دشمنوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مہد نے جنگل سے بومر کو پکڑا تھا۔ اس وقت بومر بہت چھوٹا تھا پر پھر بھی بہت خطرناک تھا۔ اکثر شکار پر جاتے وقت بومر مہد کے پیش ہوتا تھا۔ وہ دور سے دشمن کی بو سونگھ لیتا تھا، جیسے شاداب کی بغاوت کی بو سونگھ لی تھی۔ بومر نے
شاداب کی جانب دیکھ آوازیں نکالیں اور اس پر جھٹپنا چاہ کے صورت سے شاداب نے دوڑ لگا دی۔ شاداب فل سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ اس کے پیچھے شکاری کتا اپنی زبان نکالے اور مسلسل بھونکتا اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ کوئی ہے؟ سیف، سیف، پکڑو اپنے درندے کتے کو۔ شاداب مسلسل پکارتا بھاگ رہا تھا۔ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ گارڈ کہاں مر گئے تم سب؟ شاداب کسی کو نہ پا کر ہلکے بل چلا رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ اس کتے کو پکڑو۔ تبھی بومر جمپ لگ کر شاداب پر جھپٹا تھا اور اس کے قمیض کو منہ میں کھینچ کر پھاڑ ڈالا تھا۔ بومر اس پر جھکا شاداب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی بڑی اچانک سے شاداب نے ہمت کر کے اس کے منہ پر ٹانگ سے وار کیا اور پھٹی قمیض کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگنا شروع کیا۔ بومر بھونکتا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ شاداب پسینوں پسین خوف سے تھر تھراتا اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ رہا تھا۔ مردان خانے کی چھت پر کھڑا مہد اس سب واقعے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر جمی تھی۔ ایک دم سے اسے اپنے جلتے دل پر ٹھنڈی فوار برستے محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس نے کان میں لگے ایئرپورٹ سے سیف کو مخاطب کیا۔ اس دوران نگاہیں شاداب اور بومر پر ہی جمی۔ سیف، شاداب کا فون اٹھا کر سارا لٹا نکال کر اس کے ٹکڑے کر دو۔ مہد نے حکم صادر کرتے شاداب کو دیکھا جو اب جان بچانے کی خاطر پول میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اسے دیکھ مہد کا کہکا برجستہ تھا۔ وہ شاداب کو سزا دے کر اب ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ شاداب تیز سے تیر کر پول کے وسط میں ہو لیا تھا جبکہ بومر اپنی زبان ہلاتا پول کے اطراف چکا لگا رہا تھا اور مسلسل بھونک رہا تھا۔ شاداب پول میں کود کر بومر کو غصہ دلا چکا تھا۔ بومر شدت سے بھونکتا اس کو نوچنے کے لیے اچھل رہا تھا جبکہ شاداب کی آہو بکا جاری تھی۔ وہ مسلسل گارڈ کو پکارا تھا جنہیں سیف مہد کے حکم پر منظر سے ہٹا چکا تھا۔ شاداب کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ رونی صورت لیے ارد گرد کسی کو مدد کے لیے طلب کر رہا تھا۔ سر کام ہو گیا۔ جبھی سیف کی آواز نے مہد کو متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے باپ، بومر کو لے جاؤ۔ مہد چھت پر ریلنگ تھامے شاداب کو قہر برساتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جبھی دیکھتے دیکھتے سیف تیز سے وہاں آیا۔ کام مر گئے تھے تمہارا یہ کتا میری جان لینے والا تھا۔ شاداب برتا سیف پر چنگھاڑ رہا تھا۔ سوری سر، پتہ نہیں کیسے بومر کا پنجرا کھلا رہ گیا تھا۔ سیف بومر کا پٹا تھام کر اس کے سر پر ہاتھ پھرتا شانت کرتا بولا جبکہ شاداب طرف اور بری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لے جاؤ اس کتے کو یہاں سے۔ شاداب پھولی سانسوں کے مابین بولا سر اسے کتا نہ بولیں، میں سر ناراض ہوں گا۔ سیف نے شاداب سے کہا کتے کو کتا نہ بولوں تو اور کیا بولوں؟ شاداب غصے سے چیخا تھا۔ تبھی بومر کی غصہ بری آواز گونجی۔ شاید وہ بھی شاداب کا لفظ کتا سن چکا تھا جو کہ اسے بھی پسند نہ آیا تھا۔ بومر بولیں سر۔ سیف مسکراہٹ دبائے بولا دفع ہو جاؤ اسے لے کر ورنہ میں اس گولی سے اڑا دوں گا۔ شاداب نے گھور کر بومر کو دیکھا۔ سیف بومر کا پٹا تھامے آگے بڑھا۔ ان کے کچھ دوری پر جاتے شاداب پانی سے نکل کر باہر کھڑا ہوا اور اپنی حالت دیکھ کر اسے پھر سے کتے پر غصہ آیا۔ کمینہ کتا۔ شاداب چتھڑے اڑے قمیض کے ٹکڑے تھامے بولا بومر کو چھوڑو سیف۔ مہد نے پھر سے حکم دیا جس کی تکمیل کرتے سیف نے بومر کو چھوڑ دے کہ وہ پھر سے زبان نکال کر بھونکتا شاداب کی جانب فل رفتار سے بڑھا۔ جبھی شاداب نے خوف سے چیختے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے اور ایک بار پھر سے پول میں درام سے گرا تھا۔ اب کی بار مہد کے کہکے میں سیف کا بھی کہکا شامل تھا۔ ابھی کے لیے اتنی ڈوز بہت ہے۔ سیف لے جاؤ بومر کو۔ پکا سر لے جاؤں؟ سیف نے مسکراتی آواز میں پوچھا پر مہد کی جانب سے خاموشی پا کر سیف فوراً سے آگے بڑھا اور شاداب کی چنگھاڑتی آواز پر کان باندھ کے بومر کو لے کر منظر سے غائب ہوا۔ مہد نے گہری سانس بھری اور گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب محترمہ نازک جان تمہاری باری ہے۔ جو خود سے یوں لاپرواہ ہو جاتی ہو تم سے تو میں رات میں اپنے انداز سے نمٹوں گا۔ میں تخیل میں انفعال سے گویا اور سر جھٹا کر فون کی جانب متوجہ ہوا جہاں حارث کالنگ جگمگا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔